نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال عز وجل أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراہیم. مختصر خطبہ مسنونہ کے بعد تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو ہم سب کا خالق، مالک اور پالنہار ہے. اس کے بعد درود و سلام ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً ہم سب کے پیارے واقعی نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے اللہ رب العالمین نے ہمیں اسلام اور توحید جیسی عظیم نعمت سے نوازا. اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محترم حضرات، آج کے خطبہ جمعہ میں جس موضوع کو منتخب کیا گیا ہے وہ موضوع حالات کے اعتبار سے بڑا اہم موضوع ہے. اس میں غور و فکر کرنا میری اور آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. وہ موضوع ہے دنیا جس قدر ترقی کر رہی ہے اسی قدر ہم مسلمان دن بدن دین سے دوری برتتے جا رہے ہیں. ایسے موقع پر اپنے بچوں کی ایمان کی حفاظت کرنا، اپنے بچوں کو دین پہ ثابت قدم رہنے کے لیے کوشش کرنا، یہ ہر ماں باپ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے. اسی مناسبت سے آج کے خطبہ جمعہ کا جو موضوع ہے، اپنے بچوں کی ایمان کی فکر کیجیے، حفاظت کیجیے. کیوں اس موضوع کو اس لیے انتخاب کیا گیا؟ ابھی چند دنوں پہلے آپ لوگ سوشل میڈیا پہ دیکھے ہوں گے، ایک ڈیبیٹ چلی، ہر ایک کا الگ الگ نظریہ تھا، لیکن اس میں غور کرنے والی بات یہ تھی کہ جو دو لوگ تھے، ایک مسلمانوں کی طرف سے ایک نمائندگی کر رہا تھا اور دوسرا سامنے والے آدمی کو یہ سمجھانا پڑ رہا تھا کہ خدا موجود ہے، خدا کے بارے میں اسے تعارف کرانا پڑ رہا تھا. لیکن اگر آپ سامنے والا جو موجود آدمی تھا اگر اس کی تاریخ پڑھیں گے، وہ ایک علمی گھرانے سے تعلق رکھنے والا تھا جس کے پردادا آزادی کے موقع پر ایک بہت بڑے عالم مانے جاتے تھے جنہوں نے بہت بڑا کردار ادا کیا اپنے علم کے ذریعے. لیکن افسوس اس بات پہ ہے کہ ایک علمی گھرانے سے تعلق رکھنے والے کو یہ سمجھانا پڑ رہا ہے کہ خدا کی ذات کے بارے میں تعارف کروانا پڑ رہا ہے، خدا کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ خدا موجود ہے، اس پر ایمان لاؤ. اور جبکہ اس کا تعلق ایک علمی گھرانے سے، لیکن تربیت نہ ہونے کی وجہ سے، دین کا علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ ملحد ہو گیا، اللہ کا انکار کر بیٹھا. لیکن اس میں غور کرنے والی بات ہے کہ ہو سکتا ہے اگر آج ہم اپنے بچوں کو ایمان نہیں سکھائیں گے، دین نہیں سکھائیں گے، توحید نہیں سکھائیں گے، ہمارے آنے والی نسل میں بھی کوئی جاوید اختر جیسا ملحد پیدا ہو سکتا ہے اگر ہم اس کی فکر نہیں کریں گے. اسی لیے آپ یاد رکھیے، میں نے اس خطبہ مسنہ کے بعد جو آیت پڑھی
اس آیت میں بڑی غور کرنے والی بات ہے۔ اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام موت کے قریب تھے، سکرات کی حالت میں تھے، اپنے بیٹوں کو بلایا اور بیٹوں کو بلا کر ایک بات پوچھی، ایک بات کا سوال کیا، ما تعبدون من بعدی، اے میرے بیٹوں ذرا بتلاؤ میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ بیٹوں نے کہا قالوا نعبد الہک، ہم اس اللہ کی عبادت کریں گے جو تمہارا رب ہے، جو ہمارے باپ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کا رب ہے، ہم اس ایک اللہ کی عبادت کریں گے۔ غور کرنے والی بات ہے، ایک نبی اس دنیا کو چھوڑ کر جا رہا ہے اور اپنے بچوں کو یہ تعلیم دے رہا ہے، جبکہ وہ بچے ان کے خاندان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بڑی تعریفیں کہی ہیں، اور یہ وہ خاندان ہے جس خاندان میں نبیوں کی ایک بڑی تعداد آئی۔ ایسے خاندان سے مخاطب ہو کر یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ کتنی توحید کی فکر کر رہے ہیں، کتنی توحید کی فکر کرتے ہوئے ایک باپ اپنے بچوں سے سوال کر رہا ہے، جبکہ اس خاندان کے بارے میں شریفوں کا خاندان کہا جاتا ہے، نبیوں کا خاندان کہا جاتا ہے، اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی ہونے کے باوجود اپنے بچوں کی توحید کی فکر کر رہے ہیں۔ لیکن لہٰذا اس سے ایک سبق جو ملتا ہے، ہر ماں باپ کو اپنے بچوں کی دنیا سے زیادہ اپنے بچوں کی دین کی فکر کرنی چاہیے، توحید کی فکر کرنی چاہیے۔ یہی سنت انبیاء اکرام علیہم السلام کی رہی، تمام انبیاء اکرام نے اپنی اولاد کی دین کی فکر کی، دنیا کی فکر نہیں کی، کیونکہ دین رہا تو دنیا کی ساری چیزیں وقت سے کام آئے گی، اگر دین نہ رہے، اگر انسان شرک میں ملوث ہو جائے یا توحید کو چھوڑ کے کفر کا مرتکب ہو جائے تو اللہ رب العالمین کے پاس دنیا کی یہ ساری چیزیں اسے جہنم کے عذاب سے بچانے میں کامیاب نہیں ہوگی۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے سورۃ التحریم کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم، اپنے آپ کو، واہلیکم، اپنے گھر والوں کو، بیوی بچے سب اپنے گھر والوں کو، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، وقودها الناس والحجارہ، جس جہنم کی آگ کو لوگوں کے ذریعے بھڑکایا جائے گا، پتھروں کے ذریعے بھڑکایا جائے گا۔ اور یہ جہنم کوئی معمولی جہنم کی آگ نہیں ہے، اس جہنم کے اوپر ایسے فرشتے مقرر ہیں جو اتنے سخت دل ہے کہ رحم دلی کا مادہ ان کے اندر نہیں، کہ لوگ جہنم میں تڑپتے رہیں گے، ان کے دل میں تھوڑی بھی نرمی رحم دلی نہیں آئے گی، لا یعصون اللہ، اور جہنم کے عذاب دینے میں وہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی بھی نہیں کریں گے، اور اللہ رب العالمین جو کچھ حکم دے گا اور اس کو بجا لائیں گے۔ اس جہنم سے بچانا میری اور آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور اس جہنم سے بچانے میں اگر کوئی چیز کام آئے گی وہ ہے دین، وہ ہے ایمان، وہ ہے اسلام۔ اگر یہ تین چیزیں نہیں رہی تو آپ دنیا میں کتنی بھی ترقی کر لیجئے، جہنم کی آگ سے نہ آپ کو نہ آپ کے گھر والوں کو کوئی چیز نہیں بچا سکتی۔ آج یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو دین سکھانا، ایمان سکھانا۔ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں، حالات کا جائزہ لیں، ہمارے اسکول اور کالجز میں جو نصاب پڑھایا جاتا ہے، آپ ایک ماں باپ ہونے کے ناطے جائزہ لیجئے اسکول اور کالجز کے نصابوں کا، اور یہ منظم طریقے سے سازشیں بھی چل رہی ہیں کہ مسلمانوں کو اسلام سے کیسے دور کیا جائے، اور ہمارا یہ نوجوان اسکول اور کالجز میں جس کی زندگی کا 22 سال 24 سال پڑھائی میں لگتا ہے، دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، نہ ہمارے گھروں میں دین کی کوئی تعلیمی نظام ہے۔ اگر آپ سوچئے اگر یہ نوجوان 25 سال تک اگر وہی نصاب کو پڑھ کے بڑا ہوگا، کیا یہ بڑا ہونے کے بعد افکار و نظریات سے متاثر نہیں ہوگا؟ یہ اپنی ایمان کی حفاظت کر پائے گا؟ یہی وجہ ہے کہ آج دن بدن ہمارے نوجوانوں کو اللہ رب العالمین کے بارے میں صحیح سے تعارف بھی نہیں معلوم۔ ابھی میں 2 دن پہلے کی بات کہتا ہوں، چند نوجوان کالج یونیورسٹی میں میں ملاقات کیا، سوال کیے کہ شیخ ایسا ایسا مسئلہ کیا آ رہا ہے۔ جب ان سے سوال کیا گیا
آپ بتاؤ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، تم اللہ رب العالمین کے بارے میں کتنا جانتے ہو؟ تم کہتے ہو کہ تمہارا رب اللہ ہے، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ذرا بتلاؤ تم نے اپنے رب کو کیسے پہچانا؟ کن چیزوں کو دیکھ کر تم نے پہچانا؟ کہا نہیں معلوم، خاموش بیٹھے۔ یہ ہے ہمارے مسلمان جو اللہ رب العالمین کی عبادت تو کرتے ہیں لیکن اللہ رب العالمین کے بارے میں انہیں تھوڑا تعارف بھی نہیں۔ کہاں جا رہے ہیں ہمارے مسلمان؟ اور جب یہی نوجوانی کی عمر میں جب پڑھیں گے، سوشل میڈیا کے ذریعے جب غلط غلط مستشرقین اعتراضات کریں گے، اور یہی مسلمان ان اعتراضات کا شکار ہو کے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ لہٰذا ماں باپ سے میں ادباً گزارش کرتا ہوں، تھوڑی ذمہ داری کا احساس اپنے اندر پیدا کریں، اپنے گھروں میں تھوڑا وقت نکالیں، دنیا کمائیے، اپنے بچوں کو ڈاکٹرز بنائیے، انجینئرز بنائیے۔ آج ضرورت ہے مسلمانوں کے لیے اچھے ڈاکٹرز کی، اچھے انجینئرز کی، اچھے وکیلز کی ضرورت ہے۔ اپنے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلائیے، لیکن اس سے پہلے آپ کے اوپر جو ذمہ داری اللہ نے لاگو کی ہے، اس ذمہ داری کا حق ادا کیجیے پہلے۔ وہ کیا ذمہ داری ہے؟ وہ ذمہ داری ہے اپنے آپ کو جہنم سے بچانا اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچانا، توحید کی تعلیم سکھانا، دوسروں توحید کی تعلیم کو عام کرنا، دین سکھانا، تاکہ یہ بچے جس ماحول میں بھی رہے اپنے ایمان کی حفاظت کر سکیں۔ میں آپ کو اللہ رب العالمین کا شکر ہے، ابھی ہندوستان میں وہ حالات نہیں آئے۔ ابھی میں قریب کی رپورٹ آپ کو بتاتا ہوں، آپ دیکھیے حالات پہ نظر رکھیے، دنیا میں پیچھے پڑ کر یہ مت سوچیے کہ ہمارے بچے مسلمان ہیں، ہمارا گھرانہ مسلمان ہے، نہیں، بلکہ منظم سازش کے تحت مسلمانوں کو دین سے دور کیا جا رہا ہے۔ آپ خود سوچیے، اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیے، اپنے پچھلے ماضی کو یاد کر کے دیکھیے، آپ نے جتنا دینی تعلیم حاصل کیا تھا، آپ نے جتنا قرآن پڑھنے کے لیے بچپن میں وقت نکالا تھا، کیا آپ اپنے بچوں کو اتنا وقت دے پا رہے ہیں؟ کیا آپ اپنے بچوں کو اتنا دین سکھانے کے لیے وقت دے پا رہے ہیں؟ نہیں دے پا رہے۔ دنیاوی زندگی میں اتنا مصروف ہے کہ آپ کے پاس وقت نہیں ہے کہ بچوں کو بتایا جائے بیٹا اللہ کے بارے میں یہ معلومات حاصل کرو، دین کے بارے میں یہ معلومات حاصل کرو، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلومات حاصل کرو۔ بچپن میں آپ ماضی میں جا کے دیکھیے، آپ کے اسلاف کے، آپ کے گھرانے کے لوگ کتنا آپ پہ یہ فوکس کیا کرتے ہیں۔ تربیت کیسے تربیت کی جاتی تھی معلوم ہے؟ اگر باپ موجود نہ بھی رہے، ماں موجود بھی نہ بھی رہے، دادا دادی ننیال جو ملن ساری ہوتی تھی، بچے دادا دادی ننیال کے پاس رہتے تھے، اور یہ بزرگ حضرات اپنے بچوں کو باتوں باتوں میں اتنا دین سے جوڑ کے رکھتے تھے کہ بچہ نماز بھی وقت پہ جاتا تھا، کھیلتے وقت کھیلتا تھا بھی تھا، پڑھائی کے وقت پڑھائی بھی کرتا تھا۔ لیکن آج ہم بچوں کو تربیت کے بجائے سوشل میڈیا سے زیادہ تر جوڑ رکھے گی۔ لیکن افسوس ہے میرے بھائی، کہاں سے یہ بچے اپنی ایمان کی حفاظت کر پائیں گے؟ ذرا بتاؤ۔ اللہ رب العالمین کے بارے میں تعارف نہیں ہوگا تو یہ لوگ ایک نہ ایک دن ملحد ہو جائیں گے۔ اسلام کے بارے میں انہیں نہیں ہوگا، شکوک و شبہات اتنے بڑھائے جا رہے ہیں۔ اگر انسان عقل سے عقل سے سوچے نا، عقل کی بنیاد پہ انسان اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ اور آپ کو معلوم ہے، حالات کا جائزہ لیں، علل اعلان آج مسلم لڑکیاں، علل اعلان، میں وہ گھرانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں جن گھرانوں کا دین سے کوئی تعلق نہیں، میں ان گھرانوں کی بات کروں جن کا گھرانہ علمی گھرانہ ہے، مسجد کے امام ہیں، مسجد کے امام ہونے کے باوجود بھی ان کی بیٹی علل اعلان اعلان کرتی ہے کہ میں مشرک سے شادی کرنے کے لیے جا رہی ہوں۔ سبب کون بنے؟ کیونکہ ہم نے بچپن سے انہیں دین نہیں سکھایا۔ ہمارے پاس شعور کب آتا ہے معلوم؟ یہ مت سوچو کہ یہ بات ہمارے گھرانوں میں نہیں آئی ہے، یہ مت سوچو کہ یہ تعلق ہمارے گھرانوں سے نہیں، دن بدن یہ فتنے بڑھتے جا کے ایک نہ ایک دن آ جائیں گے اگر ہم نے اپنے بچوں کی دین کی حفاظت نہیں کی۔ اسی لیے آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب ایک ایسا دور آئے گا کہ لوگ اسلام تو قبول کریں گے، مسلمان تو کہلائیں گے، لیکن اسلام پر عمل کرنے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہوگا۔ قرآن تو موجود ہوگا لیکن قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، غور و فکر کرنے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہوگا۔ آج اسی دور سے ہم گزر رہے ہیں۔ لہٰذا میرے بھائیوں، اپنے ذمہ داری کا احساس اپنے اندر پیدا کرو، اپنے بچوں کے لیے وقت نکالو۔ ماؤں سے میں گزارش کروں گا، ماؤں کی بڑی ذمہ داری ہے، ماؤں اپنے بچوں کے لیے دین سکھانا یہ آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں ضرورت اس بات کی ہے، جب آپ شادی بیاہ کرتے ہیں دیندار جوڑے سے شادی بیاہ کریں۔ تعلق وہاں سے دین کا تعلق وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں اپنے بچوں کی دین کی حفاظت کریں، میرا بچہ مرتے دم تک توحید پہ رہے، میرے بچہ مرتے دم تک دین پر ثابت قدم رہے،
اسے اللہ کے بارے میں معلوم ہو، اسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم ہو، اسے دین کے بنیادی اصول معلوم ہو۔ سب سے پہلے ضروری ہے اگر آپ اپنے بچوں کی شادی کروانا چاہتے ہیں، نیک ماؤں کا انتخاب کرو، نیک ماؤں کا انتخاب کرو۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا عورت سے 4 بنیاد پر نکاح کیا جاتا ہے، اس کا مال دیکھا جاتا ہے، اس کا حسب و نسب دیکھا جاتا ہے، اس کی خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، لیکن چوتھی چیز اس کا دین دیکھا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزیں بیان کرنے کے بعد کہا اے لوگو دینداری کو ترجیح دو، دینداری کی بنیاد پر نکاح کرو۔ کیا فائدہ ہوگا اگر عورت دیندار رہے، اپنے بچوں کو دیندار بنانے کی فکر کرے گی، اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، اس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، اسے یہ احساس ہوگا یہ بچی اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، یہ بچے اللہ رب العالمین کی سب سے بڑی امانت ہے، اگر میں اس امانت میں خیانت کی اللہ رب العالمین کے پاس مجھے حساب و کتاب دینا ہے، اگر اس بچوں کی میں تربیت نہیں کی اللہ رب العالمین کے پاس مجھے حساب و کتاب دینا ہے، اسی لیے رشتہ دینداری کی بنیاد پر کرو۔ لیکن افسوس ہے آج ہم عہدہ دیکھتے ہیں، مالداری دیکھتے ہیں، اور یہی وجہ ہے دین نہ دیکھنے کی وجہ سے شادی جتنے زیادہ ہو رہی ہیں اس سے زیادہ طلاق کے واقعات بھی ہو رہے ہیں۔ آپ دیکھیے جا کے قاضی و قضات کے آفس میں جا کے دیکھیے، کورٹ کچہری کا جائزہ لیجئے، سب سے زیادہ اگر شادی بیاہ کے کیسز ہیں ہمارے مسلمانوں کے بارے میں۔ کیوں؟ ہم نے بچپن سے انہیں دین نہیں سکھایا، دینی تعلیم نہیں سکھایا، اور ہم دین کہاں سیکھتے ہیں معلوم ہے؟ اور ہم نے یہ بھی سمجھا کہ دین صرف خطبات کے ذریعے، دروس کے ذریعے نہیں۔ دیکھیے خطبات کے ذریعے دین کا پیغام پہنچایا جاتا ہے، دین قال اللہ قال رسول کی باتیں بتلائی جاتی ہیں، دروس کے ذریعے بتائی جاتی ہیں، لیکن سارا انحصار ان پر کر دینا یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ اس آدھے گھنٹے میں پورا دین نہیں سکھایا جاتا ہے، بس راستہ بتایا جاتا ہے، بس یہ شعور پیدا کیا جاتا ہے کہ تم یہ چیزوں میں فکر کرو، محنت کرو۔ قال اللہ قال رسول کی باتیں بتائی جاتی مختصر طور پر۔ سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے اپنے گھر کے ماحول کو بہتر بنانے کی، وہاں پہ آپ کو کوشش کرنا پڑے گا، وہاں پہ آپ کو محنت کرنا پڑے گا، وہاں پہ آپ کی بڑی ذمہ داری ہے جہاں آپ دنیا کے لیے آپ کوشش کرتے ہیں نا، آپ دیکھتے ہیں کہ میرے بچے کو میں اچھے کالجز میں ڈالوں، اچھے ڈگری دلاؤں، اچھے یونیورسٹی میں پڑھاؤں، یہ کروں، یہ جس طرح آپ اتنی کوشش کرتے ہیں اس سے زیادہ آخرت کی کوشش کروں۔ کیسے میں اپنے بچوں کو دیندار بنانے کی فکر کروں، کیسے میں اپنے بچوں کو نمازی بنانے کی فکر کروں، کیسے میں اپنے بچوں کو قرآن مجید پڑھانے والا بناؤں۔ اور معاف کیجئے کہ ایک بات بری لگے گی، ہمارے معاشرے کے اندر ایک اچھی چیز عام بھی بڑھتی جا رہی ہے، وہ کیا ہے؟ ماشاءاللہ بچوں کو حافظ قرآن بنانا، بچوں کو ناظرہ بنانا۔ لیکن بچوں کو صرف حافظ قرآن بنانے سے، صرف ناظرہ قرآن پڑھانے سے دین معلوم نہیں ہوگا۔ جب تک ان کو قرآن سمجھائیں گے نہیں۔ قرآن پڑھنا الگ ہے، قرآن کو سمجھنا الگ ہے، اور قرآن پڑھنے سے زیادہ سمجھنا ضروری ہے۔ قرآن مجید ہماری ہدایت کے لیے آیا ہے، لہٰذا جس قدر آپ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائے کہ ناظر قرآن پڑھانے کی، اس سے زیادہ قرآن مجید سمجھانے کی انہیں کوشش کریں۔ ہاں دینی ماحول میں رکھیے انہیں، کیا ہوگا اس سے؟ انہیں ایمان کی مضبوطی آئے گی، ایمان کی قدر معلوم ہوگی، کبھی وہ ایمان سے سودا نہیں کریں گے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر یہ بھی فرمایا اے لوگو بادروا بالاعمال فتنا، اعمال میں جلدی کرو فتنوں کے آنے سے پہلے۔ وہ فتنے جن فتنوں کی وجہ سے انسان مبتلا ہو کر یصبح الرجل مؤمنا، صبح میں آدمی ایمان کی حالت میں ہوگا، ویمسی کافرا، شام ہوتے ہوتے کفر کی حالت میں چلا جائے گا۔ ویمسی مومنا، شام میں مومن ہوگا، ایمان کی حالت میں ہوگا، لیکن صبح ہوتے ہوتے کفر کی حالت میں چلا جائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، وہ اپنے دین کو دنیا کے لیے بیچ دے گا، اور آج یہی ہو رہا ہے۔ لہٰذا بہت بڑی ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کا حق ادا کیجیے۔ اور ایک بات میں ماں باپ سے بڑی ادب گزارش کروں گا، وہ یہ کہ دیکھیے اپنے گھروں میں جتنا ہو سکے بچوں کو سوشل میڈیا سے دور رکھ کے دینی تعلیم سے جوڑنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ بچوں کو موبائلز بھی دے رہے ہیں، اپنے بچوں کو دین سے جوڑنے کی خواہش ہے آپ کو، تو آپ بچوں کو گیمز وغیرہ سے دور رکھ کے علماء کے بیانات سے، علماء کے دروس سے، یا جو ماشاءاللہ آن لائن جو کلاسز چلتی ہیں ان سے جوڑنے کی کوشش کریں۔ اس سے آپ کے بچے کی دین کی حفاظت ہوگی، یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ ہمارے کالجز یونیورسٹیز میں جو بچے پڑھتے ہیں دن کا 24 گھنٹے کا 16 گھنٹے پڑھائی میں چلے جاتے ہیں،
اور نہ اسکول اور کالجز میں دین کی باتیں نہیں ہوتی ہے، بہت کم ہوتی ہے، وہ بھی وہ ان اسکولز میں ہوتی ہے جو اسلامک اسکول جن کو کہا جاتا ہے، اس میں ایک گھنٹی جو آدھا گھنٹہ 1 گھنٹے کا ہوتا ہے، اس میں بچوں کو صرف یہ سکھایا جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے، قرآن اور چند احادیث اور چند صورتیں اتنی ہی یاد دلائی جاتی، لیکن دین کے اصول ہمیں نہیں معلوم ہے۔ میں آپ اس مجلس میں بیٹھے ہوئے میں آپ سے سوال کروں گا، جب تک آپ علم نہیں حاصل کریں گے اپنے بچوں کو بھی علم نہیں سکھائیں گے، نہیں سکھا پائیں گے۔ اس چیز کو سمجھو۔ آپ سے میں سوال کروں گا، دین کے اصول الثلاثہ جس کو کہا جاتا ہے، 3 بنیادی اصول، اس کے بارے میں آپ کتنا جانتے ہیں؟ 3 بنیادی اصول، اس کے بارے میں آپ کتنا جانتے ہیں؟ وہ 3 بنیادی اصول کیا ہیں جس کے بارے میں قبر میں ہم سے سوالات ہوں گے؟ وہ ہے اللہ کی معرفت، دوسرا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت، تیسرا دین کی معرفت۔ اس کے بارے میں ہمیں کتنا علم ہے؟ اگر علم نہیں ہے ہمیں اپنے آپ پر افسوس کرنا چاہیے اور علم حاصل کیجئے۔ علم اللہ رب العالمین کے بارے میں معرفت نہیں ہوگی، قبر میں کہاں سے جواب دے پائیں گے؟ ہاں، ایسا تو نہیں ہے کہ رٹ کے چلے جائیں گے قبر میں آسانی کے ساتھ جواب دیں گے، دے پائیں گے؟ نہیں دے پائیں گے جب تک آپ عمل نہیں کریں گے۔ اور اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں آپ کو کیا معلوم ہے؟ کتنا علم ہے؟ اور آپ کو معلوم ہے کتنا اعتراض کرنے والے کتنا اعتراض کر رہے ہیں؟ اگر آپ کو علم نہیں ہوگا تو فتنوں کے شکار ہو جائیں گے۔ دین کی معرفت کے بارے میں کتنا ہے؟ اسلام کے ارکان، ایمان کے ارکان، بنیادی اصول، لا الہ الا اللہ کے شرائط، یہ سب چیزوں کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر دین کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ کتنا علم حاصل کرنا ہم تمام پر فرض ہے؟ اتنا علم جتنا علم حاصل کر کے ہم اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتے ہو، اتنا علم جتنا علم حاصل کر کے ہم اپنے واجبات کو ادا کر سکتے ہو، فرائض کو ادا کر سکتے ہو، اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ ان علم میں سب سے بڑا علم ہے توحید کا علم، اللہ کے بارے میں علم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علم، دین کے بارے میں علم۔ لہٰذا ضرور کوشش کریں، اب جو وقت گزر گیا، نیا سال شروع ہو گیا ہے، ہم اور موت کے قریب ہو گئے ہیں، قبر کے قریب ہو گئے ہیں، اپنے نفس کا محاسبہ کریں، اس ذمہ داری کا حق ادا کریں، ورنہ یاد رکھیے آپ کتنے بھی نیک ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، اگر آپ نے بچوں کی دینی تربیت نہیں کریں گے، یہی بچے آپ کو جہنم میں لے جانے کا سب سے بڑا ذریعہ بنیں گے، سب سے بڑا ذریعہ بنیں گے۔ وہاں آپ کے بارے میں شکایت بھی کریں گے کہ اللہ یہ میرا باپ ہے جو یہ دن بار میرے لیے محنت کرتا تھا، حلال و حرام کی تمیز تک بڑا بیٹھتا تھا، یہ میری ماں ہے، اگر میں بیمار پڑتا تو رات بھر جاگتی تھی، لیکن کبھی یہ میرے ماں باپ مجھے نماز کے لیے نہیں اٹھاتے تھے، کبھی مجھے توحید کی تعلیم انہوں نے نہیں سکھائی، دین کی تعلیم انہوں نے مجھے نہیں سکھائی، قرآن پڑھنا مجھے نہیں سکھایا، قرآن سمجھنا نہیں سکھایا۔ کیا جواب دیں گے میرے بھائیوں؟ ہاں، کیا جواب دیں گے اگر یہی بچے اللہ نہ کرے الحاد کا شکار ہو جائے، مرتدین میں شمار ہو جائے؟ اللہ رب العالمین کے پاس سب سے بڑی پکڑ ہوگی۔ لہٰذا اپنے بچوں کو دینی علوم سے جوڑنے کی کوشش کریں، سوشل میڈیا سے دور رکھتے ہوئے اپنے گھروں کے ماحول کو اتنا دینی ماحول بنائے تاکہ بچہ اسے پڑھے، پروان چڑھے اور اسلام کے لیے ایک بڑی قربانی دینے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرے۔ اسی طرح اپنے بچوں کو اگر آپ دین پر ثابت قدم رہنا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کو مقصد حیات سے واقف کرائیے، کس مقصد کے لیے اللہ نے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ کیوں کہ باقاعدہ کتابیں، باقاعدہ سوشل میڈیا یہ پیغام پروان چڑھاتی ہے، ہم آزاد ہیں، ہم اپنی مرضی کے مالک ہیں، ہم جیسے چاہے زندگی گزار سکتے ہیں۔ عورتوں سے بھی کہیے ہم اپنے مرضی کے مطابق زندگی گزاریں گے، مردوں سے کہیے ہم آزاد ہیں، میں جوانی کی عمر میں پہنچا ہوں، میں اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزاروں گا، تم کون ہے بولنے والے؟ نہیں، اللہ کے بندو، اللہ کا پیغام ہے، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، مرضی چلے گی تو اللہ کی چلے گی، ہم اپنے مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزار سکتے۔ یہاں اللہ نے ہمیں امتحان کے لیے بھیجا ہے، امتحان کے لیے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے موت اور حیات کا جو قانون پیدا کیا ہے اس وجہ سے تاکہ ہم جان سکے کہ تم میں سب سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے۔ اور یہ عمل کب انسان کرے گا؟ جب اس کے پاس علم آئے گا۔ علم نہیں آئے گا، عمل کرنے کا جذبہ بھی اس کے اندر پروان
نہیں چڑھے گا۔ لہٰذا اپنے بچوں کو مقصد حیات سے واقف کرائیے کہ بچوں یہ بات یاد رکھو، اللہ نے اس دنیا میں بیکار نہیں پیدا کیا، آزاد نہیں پیدا کیا ہے، عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارو۔ یہ پیغام پہنچانا ہر ماں باپ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے، اسی سے آپ اپنے بچوں کی دین کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ چوتھا کام جس کے ذریعے آپ اپنے بچوں کی دین کی حفاظت کر سکتے ہیں وہ یہ کہ ماں باپ کو چاہیے اپنے بچوں سے تعلقات مضبوط کر کے ان سے ایسا رویہ اختیار کرے جن رویوں کو اختیار کر کے بچے ماں باپ سے اپنے تعلقات کو مضبوط کریں۔ کیوں؟ جس قدر دنیا ترقی کرتی جا رہی ہے نا، ایک افسوس بڑا لمحہ یہ ہے کہ ماں باپ اور بچوں میں دن بدن دوری بھی آتی جا رہی ہے، دن بدن دوری ہوتی جا رہی ہے۔ اس میں بڑا دن بدن دوری ہوتی جا رہی ہے، اور اس میں بڑا جو عمل جس کا دخل ہے ماں باپ کا بڑا دخل ہے۔ کیوں؟ یہ کہ آپ دیکھیے خود جب انسان نوجوان جوانی کی عمر کو پہنچ جاتا ہے، کمانے کے لیے لگ جاتا ہے، جب وہ اچھی طرح کمائی کرتا ہے ماں باپ سے دور چلا جاتا ہے، اور جب شادی بیاہ ہوتی ہے اور دوری رکھ دے، یہاں تک کہ جب ماں باپ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں، بچہ دنیا کمانے میں اتنا مصروف ہو جاتا ہے، ماں باپ کی خیر خیریت لینے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہوتا ہے۔ آج کتنے ماں باپ ہیں جن کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، کتنے ماں باپ ہیں جن کو پیسوں کی ضرورت نہیں، اللہ نے انہیں خوشحال رکھے ہوئے ساتھ زندگی ان کو ضرورت ہے بس بچوں کی ملاقات کی ضرورت ہے، لیکن بچوں کے پاس وقت نہیں ہے ماں باپ سے ملنے کے لیے، ترستے ہیں، تنہائی میں روتے ہیں ماں باپ۔ وہ بچہ جس بچے کے لیے ہم نے اپنی جوانی کو پوری محنت میں لگایا، اور جب میں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکا ہوں، میرا بچہ میری خدمت کرنے کے بجائے دنیا میں اتنا مصروف ہو گیا ہے، اسے ماں باپ کے حقوق کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے، اور ماں باپ اس میں چلے جاتے دنیا سے۔ لہٰذا ماں باپ کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، اپنے بچوں کو دین پر ثابت قدم رکھنا چاہتے ہو، بچوں سے اپنے تعلقات کو اتنا مضبوط کریں کہ بچہ جہاں کہیں بھی رہے ماں باپ کے حقوق کا خیال رکھے۔ جب تک تعلقات مضبوط نہیں ہوئے اس وقت تک آپ دین بھی انہیں نہیں سکھا پائیں گے، کیونکہ ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ مرتے دم تک آپ ان کی فکر کریں۔ ایسا نہیں کہ بچہ بڑا ہو گیا، ہمارے اس میں ایک بہت بڑی غلطی کیا ہے، نہیں بچہ بڑا ہو گیا مول صاحب، اس کی زندگی اس کے ساتھ کیسے بھی گزارا چلے گا، اب اسے شعور ہے، اسے عقل ہے، یہی چلتا نا، دیکھو بھی بچہ یہ کر رہا تو نہیں وہ سب بڑا ہو گیا، ہم کتنا بولیں گے، نہیں، ارے بچے آپ کے ہیں، اللہ نے تمہیں ذمہ داری دی ہے۔ ذمہ داری کا مطلب یہ نہیں کہ صرف بچے بچپن ہی میں ذمہ داری کا حق ادا کرنا ہے، نہیں، آپ کی ذمہ داری مرتے دم تک رہے گی۔ آپ کا بچہ اگر غلط کر رہا ہے آپ اسے تنبیہ کریں، اسے بتائیں، اسے دین سکھانے کے لیے اسے اپنے تعلقات مضبوط۔ اگر آپ بچوں کے درمیان اور ماں باپ کے درمیان یہ خلیش بڑھتی چلے جائیں گی نا، بچے کیا کریں گے معلوم؟ دوسروں سے دین سیکھنے کے لیے جائیں گے، دوسروں سے دین سیکھنے کے لیے جائیں گے۔ اس کا کیا نتیجہ ہوگا؟ جب بچے ماں باپ کے پاس نہیں بیٹھیں گے، دوستوں کے ساتھ جائیں گے، وہ دوستوں کے پاس محبت کو تلاش کرنے کے لیے جائیں گے، اور ان دوستوں میں کوئی مشرک بھی ہوگا، کوئی کافر بھی ہوگا، کوئی ملحد بھی ہوگا، کوئی الگ الگ دین کو ماننے والا ہوگا، لیکن ماحول کا اثر انسان پہ پڑتا ہے، اور جب وہ ان کے افکارات کو قبول کرے گا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں بڑا حساس مسئلہ، مسجد فائزین کے اندر چند نوجوان ایسے بھی ہیں، میں ان کو باقاعدہ جانتا بھی ہوں، بڑے اچھے دیندار گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ صحابہ پر لعن طعن کرتے ہیں، ابو بکر رضی اللہ عنہ پر لعن طعن کرتے ہیں، علی رضی اللہ عنہ کا موقف کو لے کر صحابہ اکرام کے بارے میں غلط رائے قائم کرتے ہیں، ان کا تعلق نظریہ صحابہ اکرام کے بارے میں بڑا غلط ہے۔ ابھی میں 1-2 ہفتے کی پہلے کی بات ہو، ایک نوجوان آیا بحث مباحثہ کر رہا تھا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں، جبکہ وہ اس نمازی کا مسجد کا مصلی ہے۔ آپ سوچو کتنا ہمیں دین پر کام کرنے کی ضرورت ہے، ہمارے گھروں میں کتنا وقت نکال رہے ہیں، بڑا حساس موضوع ہے، میں وقت نہیں ہے، اور فتنے بڑھتے چلے جا رہے ہیں کتنا۔ اور آپ کو معلوم ہے ٹیچرز سے، اسکولز میں جو پڑھانے والے ٹیچرز ہیں، غیر مسلم جو ٹیچرز ہیں، ہمارے بچوں کو باقاعدہ یہ تعلیم، میں جس کالج میں پڑھتا ہوں اس کالج میں جب ہم شروع میں گئے، سب سے پہلے چند دنوں کے بعد جو سوال کیا گیا معلوم ہے، اسی ملحدانہ خدا موجود ہے کہ نہیں ذرا تفصیل کے ساتھ بتاؤ۔ دونوں دلائل، خدا موجود ہے اس کے کیا کیا فائدے ہیں، خدا موجود نہیں ہے اس کے کیا کیا فائدے ہیں، اس کے کیا کیا نقصان ہے۔ یہ سوالات جب بچہ اس بارے میں یہ کرے گا، جب وہ اسٹڈی کرے گا، اور سوشل میڈیا میں جب وہ ویب سائٹ جانچ کرے گا، اور آپ کو معلوم ہے سوشل میڈیا میں آپ جب تلاش کریں گے علماء کی نگرانی کے بغیر، سب سے پہلے جن ویب سائٹ آئیں گے وہ غیر مسلموں کے آئیں گے، مستشرقین کے آئیں گے۔ اگر آپ کو ویب سائٹ کے بارے میں معلوم نہیں ہوگا تو آپ غلط علم حاصل کریں گے۔ بھائی یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، ذمہ داری کو سمجھو، ایک وقت نکالو، متعین کرو۔ اور ساتھ میں ایک پیغام یہ بھی دیتا ہوں، اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے بچوں کو مکاتب سے جوڑو،
تاکہ بچوں 1 گھنٹہ ہی صحیح بچے دین کے بارے میں سیکھیں گے، دین کے اصول جانیں گے، دین کے بارے میں انہیں اہمیت تو معلوم ہوگی، تاکہ بچے بڑے ہونے کے بعد، میں آپ کو ایک ڈاٹا بتاتا ہوں، امریکہ یورپ کے اندر، اللہ کا شکر ابھی ہندوستان میں حالت نہیں ہے، برمنگم کے اندر باقاعدہ ایک رپورٹ نکلی ہے، کیا ہے معلوم؟ وہاں پہ رہنے والے مسلمانوں میں 30-40% مسلمان ایسے ہیں جن کی تیسری نسل مرتد ہو گئی، پوری کی پوری نسل مرتد ہو گئی، اور باقاعدہ وجہ بھی یہ لکھی گئی ہے، باقاعدہ وجہ بھی یہ لکھی گئی ہے، میں آپ کو پورا صحیح واقعہ منبر رسول سے کہہ رہا ہوں، وجہ بھی یہ بتلائی گئی ہے کہ جو پہلی نسل کے جو مسلمان تھے، بڑے دیندار تھے، دین کا بڑا علم تھا، لیکن انہوں نے اپنے آنے والی نسل کو جتنا دین کا علم سکھایا اتنا نہیں سکھایا، دنیا کی تعلیم میں اور ترقی دلائی، خوب ترقی دلائی، اور ہماری نسلیں بھی یہی سوچ بنتی جا رہی ہے، معاف کیجیے گا، کہ ہم دین کے معاملے میں یہ نہیں سوچتے کہ میرے سے زیادہ میرا بچہ دیندار بنے، سوچتے ہیں؟ نہیں سوچتے۔ میرے سے زیادہ میرا بچہ خود دین کی تعلیم حاصل کرے، سوچتے ہیں؟ نہیں سوچتے۔ ہاں یہ ضرور سوچیں گے، میں ڈاکٹر بنا، میرا بچہ اس سے بڑا ڈاکٹر بنے، میں انجینئر بنا، نہیں میرا بچہ اس سے بڑا انجینئر بنے، میں وکیل بنا، نہیں میرا بچہ اس سے بڑا وکیل بنے، دنیا میں اور ترقی کریں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں غور کریں، کیا پہلی نسل نے اپنی دوسری نسل کو اتنا دین نہیں سکھایا، دنیا میں ترقی کی، اور یہ دوسری نسل جتنا کم علم حاصل کیا اتنا ہی باقی تھا، اور جب وہ تیسری نسل کے پاس ہے، اس نے وہ نسل اور کم دین کی تعلیم کر کے دنیا میں اور علم بڑھایا، جس کا نتیجہ تیسری نسل میں اور دین کا علم کم ہو گئے، یہاں تک کہ چوتھی نسل کے پاس دین کا علم کچھ باقی نہیں رہا، آسانی کے ساتھ وہ دین کیا بولتے افکار و نظریات کو قبول کر کے اسلام سے ہاتھ دھو کے مرتدین کا شکار ہوتے ہیں۔ کون ذمہ دار بنے اس کے؟ ماں باپ تو ذمہ دار بنے نا۔ ضرورت ہے اس بات کی، آپ حساس فکر کریں، دعائیں کریں، اور اس کے لیے دعائیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں، ان دعاؤں کا اہتمام کریں، اپنے بچوں کو جہاں دعا کرتے ہیں اللہ میرے بچے کے مستقبل کو روشن کر، میرے بچے کو جہاں کہ بے خوشحال لگے وہیں اپنے یہ بھی دعا کریں۔ آپ انبیاء کرام کی دعائیں پڑھیں، انبیاء کرام کی دعاؤں میں آپ غور کریں، ارے نبیوں کا خاندان کے باوجود بھی انبیاء کرام کیا کیا دعائیں کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام کی دعا پڑھ کے دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا کی؟ اللہ اس مکے کو امن والا شہر بنا، وَجِنُبْنِي وَبَنِي أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اور میری ذریت کو بت پرستی سے بچا، میرا اولاد کو بت پرستی سے بچا۔ کیوں بھائی؟ نبی ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے نبی تو تھے نا، ہاں اس کے باوجود بھی دعا کریں کہ اللہ ان کو بت پرستی سے بچا۔ یہ حساس مسئلہ ہے، اپنے بچوں کی ایمان کی حفاظت کرنے بہت بڑی ذمہ داری ہے، اپنے بچوں کو توحید سکھانے بہت بڑی ذمہ داری ہے، لہٰذا خلاصے کے طور پر یہ ہے اپنے گھر کے ماحول کو بہتر بنائیں، سوشل میڈیا سے بچوں کو بہت زیادہ دور رکھیے، اگر آپ اپنے بچوں کو سوشل میڈیا موبائل فون دے بھی رہے ہیں نگرانی کیجیے، میرے بچے کیا کر رہے ہیں، کیسے استعمال کر رہے ہیں، ان کا فرینڈ سرکل کیسا ہے، کیونکہ یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا المرء علی دین خلیلہ، اگر کسی آدمی کو پہچاننا ہے نا کیسا ہے، اس کے دوست کو دیکھو کیسا ہے۔ اگر آپ کا ماں بچہ، کیونکہ ہمارے ہندوستان کی اکثریت جن کالجز میں پڑھتے ہیں نا وہ غیر مسلموں کے کالجز ہیں، ہاں آپ اس کو ماننا پڑے گا، غیر مسلموں کے کالجز جہاں پہ نماز کا اہتمام نہیں ہوتا ہے، توحید کا اہتمام۔ ابھی 25 دسمبر گیا، کتنے لوگ نافرمانی کی اللہ رب العالمین کی معلوم ہے؟ ارے اپنے اسٹیٹس میں میری کرسمس کے نام پر اسٹیٹس لگا رہے ہیں، فنکشن کر رہے ہیں، کیکس کاٹ رہے ہیں، یہ کاٹ رہے ہیں، جبکہ مسلمان ہیں۔ ان کا اثر کیسے پڑا؟ ان کے دوستوں کے ساتھ مل کر، کیونکہ ان کا ایک دوست کرسچن ہے، عیسائی ہے، اس کو خوش کرنے کے لیے انہوں بھی ساتھ دے رہے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین کو ناراض کرنے والا سب سے بڑا گناہ ہے اللہ کو اولاد قرار دینا، یہ اللہ کو گالی دیے جیسا ہے، کون سکھائے گا ان کو؟ اس ذمہ داری کا احساس اپنے اندر پیدا کیجئے، اپنے فرینڈ سرکل کا جائزہ لیجئے۔ میں نوجوانوں سے کہوں گا علم سے جڑیے، دین کا علم حاصل کیجئے، علماء کو مجبور کریں آپ مجالس بٹھانے کے لیے، اگر دینی مجالس کہیں بیٹھ رہے ہیں آپ ان میں بیٹھیے، علم حاصل کریے، اور ماں باپ کو بھی چاہیے اپنے بچوں کو دیندار بنانے کے لیے مکاتب سے جوڑیے۔ میں افسوس کے ساتھ مکاتب میں دن بدن بچے دن بدن کم ہوتے جا رہے ہیں، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ مکاتب کا نظام اور بڑھتا چلے جانا چاہیے۔ اب بچے اگر نہیں پڑھے تو ماں باپ کو چاہیے کہ مول صاحب سے آگے پوچھے، بھائی ہمارا بچہ مکتب میں بھیج رہے ہیں، مول صاحب کیا سکھا رہے، کتنا علم حاصل کرے ذرا بتلاؤ۔ کوئی اسکول نہیں گیا تو ضرور پوچھیں گے مول صاحب آج بچہ اسکول آیا کہ نہیں آیا، پوچھتے نہیں پوچھتے؟ ویسا مکاتب میں پوچھیے میرا بچہ آیا کہ نہیں آیا، نہیں آیا تو بچوں کو زبردستی کیجیے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اللہ نے یہ موقع دیا ہے، ورنہ لاک ڈاؤن میں دیکھیے نا لوگ ترستے تھے، اللہ نے موقع نہیں دیا۔ نماز پڑھنے کے لیے 5-10 لوگ آتے تھے، چھوٹی قیامت دیکھی کہ نہیں دیکھے بھائی؟ ایک چھوٹی سی مثال دنیا میں دیکھے کہ نہیں دیکھے؟ لاک ڈاؤن میں نمازوں کو ترستے تھے، قرآن مجید پڑھنے کے لیے ترستے تھے، ایک دوسرے سے ملنے کے لیے ترستے تھے، اللہ نے اپنے عذاب کی ایک چھوٹی سی شکل دکھا دی،
ابھی آنے والا دور اور خراب ہونے والا ہے اور فتنے جنم لینے والے، لہٰذا اپنے بچوں کو دیندار بنانے کی فکر کرو۔ دنیا کے ساتھ ساتھ دینداری اگر آئے گی نا، واللہ یہ بچہ اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا فائدہ مند ہوگا، نام روشن کرے گا، کہے گا، لوگ تعریف کریں گے۔ اسلاف جس طرح کے کارنامے انجام دیے، پہلے بڑے بڑے ڈاکٹر سے، انجینئر سے، مسلمان ہی تو تھے نا۔ اب علم طب جو پڑھایا جاتا ہے اس میں آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں مسلمانوں کا نام آئے گا۔ آج ویسے مسلمانوں کی ہمیں ضرورت ہے، لہٰذا اپنے گھروں کو، ماحول کو بہتر بنائیں، اپنی ذمہ داری کا احساس اپنے اندر پیدا کریں اور ساتھ میں دعائیں بھی کریں۔ اور نوجوان جو ابھی شادی کے مرحلے کو پہنچے ہیں ان سے میں گزارش کروں گا، اپنی جب بھی رشتہ دیکھیں ماں باپ سے کہ دینداری کی بنیاد پر رشتہ کرنے کی کوشش کریں، اور جب شادی ہو بھی جائیں اس کام پر بھی فوکس کریں۔ شریعت دیکھیے تربیت اولاد پہ کتنا فوکس کریے، شادی سے پہلے نیک جوڑا جوڑنے کی، اور جب شادی ہو جائے میاں بیوی ملنے سے پہلے شریعت نے دعا سکھائی۔ کیا دعا سکھائی؟ بسم اللہ اللہم جنبی وجنبنا الشیطان، اللہ مجھے اور میری وجنبی الشیطان ما رزقتنا من، اللہ مجھے اور میری بیوی کو اور ہم دونوں سے جو اولاد ہوگی ان تمام کو شیطان کے شر سے بچا۔ اولاد کی تربیت کے لیے شریعت کہاں کہتے ہیں؟ پہلے ماں کو نیک ڈھونڈنا، اس کے بعد جب شادی ہو جائے دعا کا اہتمام کرنا، اور جب شادی ہو جائے بچہ ہو جائے، بچہ ہونے کے بعد تربیت کرنا۔ اتنی بڑی ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کا احساس پیدا کرے، اور جن کی شادیاں نہیں ہوئی وہ ابھی سے دعائیں کریں۔ شریعت دعائیں بتلائیے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام نے دعا پڑھی، اللہ نے انہیں کیسا نیک سال جوڑا عطا کیا۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم يسر لي جليسا صالحا، اللہ مجھے نیک سالے جوڑا عطا کر، نیک سالے صحبت۔ اس طرح کی دعائیں آپ اہتمام کریں، انشاءاللہ آپ کی زندگی بہتر بنے گی اور آنے والے نسل کے ہم ایمان کی حفاظت کر پائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ رب العالمین ہم تمام کو اپنی ذمہ داری کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کے گھروں کو دیندار گھرانہ بنائے، اپنے گھر کے ماحول کو دیندار والا ماحول بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو دین کا علم حاصل کرنے والا بنائے، اور دین کا علم حاصل کر کے دوسروں تک پہنچانے والا بنائے، اور دوسروں تک پہنچانے میں جو رکاوٹیں آئیں گی اللہ ان رکاوٹوں پر صبر کرنے والا بنائے، کیونکہ یہی ایمان والوں کی شان ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید یہ والعصر، دیکھیے زمانے کی اللہ نے قسم کھائی، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک سارے کے سارے لوگ نقصان میں، خسارے میں ہیں، الا الذین آمنوا، سوائے وہ لوگ جو ایمان لائے، وعاملوا الصالحات، نیک عمل کیے، عمل صالح کیے، وتواصوا بالحق، حق بات کی وصیت کی، وتواصوا بالصبر، اور حق بات پہنچانے میں جو رکاوٹیں آئیں گی اس بات پر صبر کی، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ لہٰذا اللہ ہم سب کو حق بات پہنچانے والا اور حق بات پہ جو پہنچانے میں جو رکاوٹیں آئیں گی اللہ اس پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کی ایمان کی حفاظت فرمائے، مرتے دم تک توحید پہ ثابت قدم رکھے۔ اللہ رب العالمین نوجوانوں کو اپنی جوانی کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، علماء سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، دینی مجالس سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہر ماں باپ کو اپنے بچوں کی دین کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے بچوں کو جہنم سے بچانے کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو اور ہم تمام کے گھر والوں کو جہنم سے بچائے، جنت میں داخلہ نصیب فرمائے، اور مرتے دم تک توحید پہ ثابت قدم رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔